السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وأمرهم شورى بينهم۔ بہت ہی باوقار ہم سب کے موقر صوبہ جمعیت الحدیث مشرقی پی کے امیر محترم جناب حافظ القرآن طیبی صاحب حفظہ اللہ، ضلع جمعیت الحدیث کے امیر محترم برادر گرامی حضرت الشیخ ڈاکٹر شاہد مبین ندوی صاحب حفظہ اللہ، ضلع جمعیت کے ناظم برادر گرامی جناب ندیم صدیقی صاحب حفظہ اللہ، اور دیگر تمام ذمہ داران جمعیت اراکین شورا، ہمارے آپ کے لیے یہ لمحات بہت اہم ہیں، اور یقین جانیے ایک امانت کی ادائیگی کے لیے ہم لوگ یہاں اکٹھا ہوئے ہیں، اس حوالے سے کہ الحمدللہ ہم اہل حدیث ہیں تو ہماری ذمہ داری بھی ہے کہ ہم اس مسلک کی ترویج و اشاعت میں، اس کی حفاظت میں ہر طرح سے کوشش کریں، کاوش کریں، اور اسی کوشش و کاوش کو انجام دینے کے لیے جمعیتیں قائم ہیں، مرکزی جمعیت سے لے کر کے مقامی جمعیت تک، تاکہ توحید کا کارواں انہی جمعیتوں کی نگرانی میں رواں دواں رہے۔ انتخاب جدید کا موقع ہے، بہت لمبی چوڑی گفتگو نہیں کرنی ہے، عرض یہ کرنا ہے کہ کچھ ذمہ دار بنائے جائیں گے، امیر ہوں گے، ناظم ہوں گے، خازن ہوں گے، ان کے نائبین ہوں گے۔ آپ قطعاً یہ نہ سمجھیں کہ جو منتخب ہو کے آگے ساری ذمہ داری انہی کے سر ہے، نہیں، ہم سب ذمہ دار ہیں، آپ سب ذمہ دار ہیں، اور شورا جو ہوتی ہے اس کی حیثیت سپر پاور کی ہوتی ہے، تو جتنے ذمہ داران ہیں یہ شورا ہی کے انڈر میں ہوتے ہیں، اس لیے آپ یہ کہہ کر کے اپنا دامن جھٹک نہیں سکتے کہ امیر جانے، ناظم جانے، ذمہ داران جانے اور وہ سمجھیں، یہ سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ اسی طرح سے ظاہر ہے تمام جماعت کے افراد تو نہیں آ سکتے شورا میں یا عاملہ میں، تو اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کی ذمہ داری ختم ہو گئی، اس حیثیت سے کہ ہم اس مسلک کے ماننے والے ہیں، کتاب و سنت کے ماننے والے ہیں، راہ حق کے مسافر ہیں، تو اس سفر میں جو بھی چیزیں آئیں گی ہم اس کے ذمہ دار ہوں گے، اس حیثیت سے کہ ہم مومن ہیں، مسلمان ہیں، اور اس پر مستزاد یہ کہ ہم الحمدللہ ایک جماعت سے وابستہ ہیں۔ میں نے کل ضلع جمعیت کے ناظم محترم سے ایک بات عرض کی تھی، اور میں نے کہا تو میں کہوں گا انشاءاللہ، اس لیے کہ ہماری کوتاہی اپنی ہے۔ وہ اس وقت چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے اور باطل کو پہلے پنپنے میں وقت لگتا تھا، اب پر لگ گئے ہیں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو یوٹیوب کی دنیا سجائے بیٹھے ہیں، اور ہمارے نوجوان جو کل تک ہمارے ساتھ تھے، یقین جانیے بڑا افسوس ہوتا ہے، ایک ہفتہ بھی نہیں ہوا ہوگا، نخاس میں ایک جگہ ہم گئے، وہ اہل حدیث ہیں، ان کی دکان ہے، اس کی
گارمنٹس کی، مجھے کپڑا خریدنا تھا بچوں کا، اور ایک ٹھیلا لگاتے وہ بھی اہل حدیث ہیں. انہوں نے جب دیکھا تو آ گئے، کہنے لگے مولانا ایک بات کہنی، انہیں کہیے. ایک صاحب کا نام لیا، کہنے لگے کہ وہ ایک دم جماعت سے جڑے ہوئے تھے، اب کیا کہتے ہیں کہ مرزا، کیا نام اس کا، انجینئر علی مرزا، وہ ہمیں بہت اچھا لگتا ہے. صاحب کیوں اچھا لگتا ہے؟ کہا اس لیے کہ علماء کو ٹائٹ کی ہوئی ہے، علماء کو برا بھلا کہتا ہے، یہ معیار ہے ہمارا. افسوس ہے، میں کہتا ہوں ایسے افراد اپنے آپ کو قطعاً اہل حدیث نہ کہیں. میرے گھر مقلد وہ ہو سکتے ہیں، اہل حدیث نہیں ہو سکتے ہیں. اور اسی پر بس نہیں ہے، جب اس نے کہا کہ صاحب آپ کیسے پتا، وہ تو عالم بھی نہیں ہے، تو کہنے لگے کہ دیکھیے ہم اس کی اچھی باتیں لے لیں گے اور جو خراب باتیں چھوڑ دیں گے. میں نے کہا ان سے پوچھئے کہ طے کون کرے گا کہ اس کی کون سی بات اچھی ہے کون سی بات خراب ہے. شروع میں جب اس نے پرپرزے نکالے، اور علماء کوئی بھی فتنہ ہوتا ہے سب سے پہلے معاف کیجئے گا علماء ہی اس سے آگاہ ہوتے ہیں، جن کے پاس کتاب و سنت کا گہرا علم ہوتا ہے کہ یہ فتنہ ہے. کئی ایک کلک میں میں نے جواب بھی اس کے دیا. مجھ سے لوگوں نے کہا یہ رافضی ہے، ہم نے کہا ابھی نہ کہیے، ابھی تو قدم بڑھا رہا ہے، لیکن آپ آگے کی سنیے اس کے بیانات یوٹیوب پہ. یہاں تک ایک بیان اس نے دیا، بھی میں نے اس پر خطبہ بھی دیا، اور میں اکثر یہ کرتا ہوں، کسی کی پیشانی پہ سلبٹیں آئیں، ہمیں رب کو راضی کرنا ہے، حق کی وکالت کرنی ہے، ہمیں پیشانیاں نہیں دیکھنی ہے. کوئی ہماری روزی روٹی کا مالک نہیں ہے کہ وہ ناراض ہو جائے گا اور صاحب کیا کرے گا، ہمیں نہیں بلائے گا اپنے پروگرام، یہ تو کرے گا، لیکن ممبر تو انشاءاللہ کوئی نہیں چھین سکتا ہے. اور ممبر سے بڑھ کر کے کوئی کانفرنس اور جلسہ نہیں ہے. تو کیا کہا کہ تدفین رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ موجود نہیں تھے، عمر فاروق موجود نہیں تھے. یہ کہاں تھے؟ انصار کے یہاں سے پہنچ گئے نا. حضرت معاویہ سے شروع کیا تھا، یزید سے شروع کیا، حضرت معاویہ کے گریبان تک پہنچا، حضرت مغیرہ بن شعبہ کے گریبان تک پہنچا، اور اس کے بعد پھر کہاں پہنچ گیا؟ حضرت عمرو بن عاص کے گریبان تک پہنچا، جو بیت رضوہ میں شامل تھے، سن 5 ہجری میں اسلام لائے، ان کے گریبان تک. اب شیخین کریمین بھی نہیں بچے. تو اب رافضیت اور کسے کہتے ہیں آپ؟ صحابہ کی عداوت، صحابہ کی دشمنی، یہی تو رافضیت ہے. اور میں آپ کی اطلاع کے لیے عرض کروں، صحابہ کا اور ہمارا جو ربط و تعلق ہے وہ تاریخ کا معاملہ نہیں ہے، عقیدے کا معاملہ ہے. ہمارا ان سے تعلق عقیدے کا ہے، وہ ہمارے عقیدے کا حصہ ہیں. اور یہ میں نہیں کہتا، قرآن کہتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ. یہ صحابہ کرام کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ اگر جس طرح تم ایمان لائے ہو صحابہ، اس طرح یہ ایمان لاتے تب ہدایت یاب ہیں، اور اگر تمہاری روش سے یہ اعراض کرتے ہیں تو مخالفت پہ کمر بستہ ہیں. تو آپ دیکھیے صحابہ کی دشمنی ہی تو رافضیت ہے، کسے کہیں گے تھے. لیکن اب چونکہ طریقے واردات لوگوں کا جو آتے ہیں یوٹیوب کی دنیا سجاتے ہیں، وہ کیا ہے؟ نئے جو اہل حدیث ہوتے ہیں تقلید کی بندش کو توڑ کر کے آتے ہیں، علماء کے رابطے میں آئے تو اہل حدیث ہو جائیں گے انشاءاللہ. علماء سے رابطہ جب ٹوٹتا ہے تو نرے غیر مقلد بن جاتے ہیں. پھر وہ کہتے ہیں امام حنیفہ کی نہیں سنتے تو ان کی سنیں گے، یہ بکتے رہیں. میرے بھائی یقین جانیے شکار ایسے ہی ہوتا ہے. شروع میں آمین، رفع دین، صحابہ اہل حدیث، یہ حدیثیت ہے. کس نے کہا یہ حدیثیت؟ 3 ائمہ کے ماننے والے رفع الدین بھی کرتے ہیں، سینے پہ ہاتھ بھی باندھتے ہیں، آمین بالجہر بھی کرتے ہیں، سورہ فاتحہ بھی امام کے پیچھے پڑھتے ہیں، اور مقلد ہیں. اصل ہے منہج، اصل ہے فکر. تو منہج صحابہ ہی ہمارا منہج ہے، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. تو اب اس نے کیا کیا؟ اہل حدیث گرویدہ ہو گئے، نئے نکل کر گئے تھے، تقلیدی بندش تھے. اور اس کے بعد اب صاحب دیکھیے اہل حدیثوں کو بڑا اچھا کہہ رہا ہے. اب جب فیور میں آ گئے لوگ تو دھیرے دھیرے عوام بہت اچھی اہل حدیثوں کی، لیکن علماء بہت خراب ہیں. عوام بہت اچھی ہے تو عوام تو ایک دم پھولے نہیں سما رہی ہے. لگتا ہے وہ سرٹیفکیٹ جنت کا بانٹ رہا ہے کہ عوام بہت اچھی ہے.
میرے بھائی یقین جانیے، آج یوٹیوب کی دنیا میں جو گھسے ہوئے ہیں، ہم اور آپ لاکھ مجلسیں سجائیں، یہاں تو خیر محدود لوگوں کو آنا ہی تھا، گنتی کے چند لوگ درس میں پہنچتے ہیں. یہ افسوس کی بات ہے کہ نہیں؟ اور یہ چند سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح سے لوگ، کوئی فالوور ہے مرزا کا، کوئی فالوور ہے ایک ایسی شخصیت کا جو دنیا میں نہیں رہے، لیکن ان کی کلپ سنیے آپ. اور ایک نے میرا سوال جواب کا جو گروپ ہے اس میں سوال مجھ سے کیا تھا، جو لوگ جڑے ہوں گے ندیم بھائی جڑے، آپ سنیے. کہا کہ ایک صاحب رفع دین بھی کرتے ہیں، اپنے آپ کو اہل حدیث بھی کہتے ہیں، سورہ فاتحہ بھی پڑھتے ہیں، سینے پہ ہاتھ بھی مارتے ہیں، لیکن وہ ان کی تقریریں سنتے ہیں تو ایک دن آ کر کہنے لگے کہ یہ بات صحیح ہے حضرت کی کہ سب سے بدترین فرقہ اہل الحدیث کا ہے. اور میں نام لے لوں اس لیے کہ یہ غیبت اس لیے نہیں ہے کہ ایک ہے غیبت محرمہ اور ایک ہے غیبت مباحہ. صحابہ کرام کے آخری دور ہی میں جرح شروع ہو گئی تھی راویوں پر، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور بعد میں جرح و تعدیل کے ائمہ پیدا ہوئے، اور جب کسی راوی کی برائی کرنا ہوتی تو کہتے تعالوا نغتاب، اور تھوڑا غیبت کر لیں. یہ غیبت مباحہ ہے. ڈاکٹر اسرار صاحب، اس لیے کہ اگر کسی کی فکر سے متاثر ہو کر کے کوئی گمراہ ہو رہا ہے تو اس کا نام لیں گے ہم. انہوں نے سنیے، ان کو کہا سب سے بدترین فرقہ کون ہے؟ اہل الحدیث ہے. یہ الفاظ ہیں ان کے، سب سے بدترین فرقہ اہل الحدیث ہے. میرے بھائی کہے کہ آپ اہل حدیث ہیں، جب آپ ان کو فالو کرتے ہیں جو اہل حدیث کو سب سے بدترین، ہم تو الحمدللہ فرقہ نہیں ہیں، ہم جماعت ہیں، ہم طائفہ ہیں. اور جس طائفہ کو اللہ علیہ وسلم کی زبان فیض ترجمان سے طائفہ منصورہ کہا گیا ہے، ہم الحمدللہ وہ طائفہ ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث میں بیان فرمایا کہ لا تزال طائفۃ من امتی، برابر میری امت کا ایک گروہ حق پر ڈٹا رہے گا، اس کی مخالفت کرنے والے اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتے. یہ لا تزال علماء سے پوچھئے، دوام کے لیے آتا ہے، یعنی شروع سے لے کر کے آخر تک. تو تقلیدی مذاہب تو چوتھی صدی ہجری میں آئے. دور صحابہ میں کون تھے؟ دور تابعین میں کون تھے؟ خود ائمہ کرام رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں کون تھے؟ مقلدین تو نہیں تھے. تو لا تزال کیا کہتا ہے وہ. اور دوسری حدیث میں آپ نے جہاں 73 فرقوں کی بات کی ہے، جب صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول وہ کون ہے، آپ نے کیا فرمایا؟ ما انا علیہ اليوم، جس پر آج میں ہوں، اصحابی میرے صحابہ ہیں. ہم کہتے ہیں، اور صرف دعویٰ نہیں ہے، ہمارا عمل بھی ہے، منہج صحابہ کے خلاف اگر ہمارا کوئی عمل ہو، کوئی فکر ہو، کوئی قول ہو، فوراً رجوع کرنے کے لیے تیار ہے. آئے کوئی کہے لیکن کریں گے کیا؟ اس لیے ضرورت ہے، ابھی انتخاب ہوگا اور انشاءاللہ معتبر لوگ ہی منتخب ہو کر کے آئیں گے، تو اس میں ہماری جمعیت، ہم خود اس سے وابستہ ہے، صوبائی جمعیت سے، مرکزی جمعیت سے بھی ہمیں احساس ہوتا ہے، یقین جانیے دل اڑتا ہے، چونکہ ٹوٹی پھوٹی خدمات ہیں. تو اس لیے اگر کوئی اپنا آدمی منحرف ہوتا ہے، نرا غیر مقلد ہو جاتا ہے تو تکلیف ہوتی ہے. اس لیے آپ سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے. اور معاف کیجئے گا اگر رکن شورا میں سے کوئی فالوور ہے مرزا جی کا تو وہ جمعیت کا رکن نہیں ہو سکتا ہے، کوئی سوال ہی نہیں ہے. جمعیت کا رکن وہ نہیں ہو سکتا ہے جو ان مرزائیوں کا، ان کا فالوور ہے. اس لیے کہ ہمارا ایک منہج ہے، ہم ایک فرقے داعی اور مناد ہیں، اس کی طرف دعوت دینے والے ہیں، اور اسی لیے ہماری جمعیت ہے، مرکزی جمعیت سے لے کر کے مقامی جمعیت تک. تو اگر کوئی دوسرا ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے ہمیں نہ سنیے آپ، لیکن ہم سے بڑے بڑے علماء اہل حدیث میں موجود ہیں، آپ ان کو سنیے نا، آپ ان کی فکر جو ہے، اگر کوئی غلطی ہے آپ ٹوکیے، برسرے اجلاس ٹوکیے. اگر ہماری بات غلط ہوگی ہم فوراً واپس لیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. کبھی ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی غلط بات، اور ہم انسان ہیں، غلطی ہم سے ہو سکتی ہے، لیکن مرزا جی تو کہتے ہیں بس ابھی اتر کے آئے ہیں. یہاں تک اس شخص نے کہا، آپ نے سنا کہ نہیں سنا؟ ہم میں سے اکثر لوگوں نے سنا ہوگا کہ نہ ہوئے ہم اس وقت ورنہ تلواریں ہماری پہنچ جاتی گردن تک. کس کی گردن تک؟ خالد المومنین حضرت معاویہ کی گردن تک، حضرت عمرو بن عاص کی گردن تک، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کی گردن تک نہ ہوئے. میں نے اپنے ایک بیان میں کہا اللہ کا شکر ادا کہ مرزا کی نہیں تھا، ورنہ
اگر یہ ہوتا تو سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں مقام نہروان میں قتل کر دیا جاتا ہے، قتل ہو جاتا ہے، اس لیے کہ خوارج کی یہی ذہنیت ہے نا۔ خوارج کی ذہنیت کیا ہے؟ علماء سے متنفر کرو، جو مسلم حکمراں ہیں ان سے متنفر کرو، اور اپنوں کا خون بہاؤ، اپنوں پر الزام تراشی کرو۔ یہ خوارج کا شروع سے رہا ہے، اس کا آج تک موقع نہیں ہے، پھر کبھی سنیے گا۔ تو میرے بھائی، ہم یہاں ایک امانت کو ادا کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، اس کو دیکھیں، ہماری جو کوتاہیاں ہیں اس کو درکنار کر کے اب نئے عزم کے ساتھ، نئے حوصلے کے ساتھ ہم ایسے لوگوں کو لائیں ٹیم میں جو واقعی اہل حدیث ہیں، واقعی اہل حدیث ہیں، علماء سے جن کا رابطہ رہے۔ آپ دیکھیے، آپ کتنے بڑے کیوں نہ ہو جائیں، اللہ کرے بڑے ہو جائیں، لیکن اگر آپ نے مدرسے کی دنیا نہیں دیکھی ہے، اساتذہ کے سامنے زاویہ تلمذ نہیں دیکھی ہے، تو وہ علم کتابوں سے نہیں آ سکتا ہے۔ جو اساتذہ کے سینوں سے منتقل ہو کر کے علم آتا ہے۔ بے شک آپ بیٹھیں، جیسے ہمارے بردس میں حافظ کیا نام ہے ان کا، ابو زید ضمیر صاحب ہیں، وہ علماء سے کسب فیض کرتے ہیں، باقاعدہ طور پہ بیٹھتے ہیں علماء کی مجلس میں۔ ذاکر نائک صاحب حفظہ اللہ کا بھی طریقہ یہ رہا، مدنی اور مکی علماء کے سامنے بیٹھتے تھے، اور کوئی غلط بات ہوتی تو وہ ٹوکتے تھے، پھر اس کی اصلاح کرتے تھے۔ لیکن آج جو لوگ، چونکہ یوٹیوب میں بڑا مسئلہ ہے کہ کمائی بہت ہے، تو کہتے ہیں علماء ہم ہی جو ہیں، جو کچھ ہم ہیں، یہ اس سے بڑی گمراہی کی نہیں ہو سکتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیشین گوئی کی تھی، فَضَلُّوا أَضَلُّوا، گمراہ ہوں گے دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ شفاء علیہ سوال، ہم لوگ خود ٹوٹا پھوٹا علم رکھتے ہیں، کوئی سوال کرتا ہے، اگر بر وقت جواب موجود نہیں ہے تو کہتے ہیں 5 منٹ کے بعد فون کیجئے، 10 منٹ کے بعد فون کیجئے، تحقیق کرتے ہیں پھر جواب دیتے ہیں۔ لیکن اس قسم کے جو لوگ ہیں فوراً جواب حاضر ہے بھائی، اور اگر کہیں کہ نہیں آپ ارے صاحب ہم نے کہہ دیا، آپ نے کہا ہی ناصر کی۔ تو اس لیے میرے بھائی، اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح ہمیں صحیح عقیدہ مسلمان بنایا ہے، ایک مسلک سے وابستہ کیا ہے، منہج صحابہ پر گامزن ہونے کی توفیق دی ہے، اسی منہج پر اللہ تعالیٰ ہماری وفات بھی کرے اور ہماری آپ کی حاضری یہاں قبول فرمائے۔ انتخاب کا طریقہ کار یہی ہے، امیر محترم موجود ہیں ہمارے، کہ امیر کا پہلے انتخاب ہوگا، پھر ناظم کا ہوگا، پھر خازن کا ہوگا۔